اب مجھے ذرا لگ رہی ہے بس. یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے مردم شماری میں اگین دوبارہ سے؟ بالکل چل رہا ہے. اب دوبارہ کیا ہوا, میں تو 17 والی کہانی سنا دی. اب دوبارہ یہ ہوا کہ وہ ڈیجیٹل ہوگی. ڈیجیٹل میں کیا پرابلم ہے؟ ڈیجیٹل میں پرابلم یہ ہوئی کہ جو نقشے ان کو دیے گئے وہ انہوں نے سپارکو سے لیے, ٹھیک کیا لیے. جو مینول نقشے تھے پی بی ایس کے پاس, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, محکمہ شماریات پاکستان, وہ مینول نقشے تھے. مینول نقشے اور سپارکو کے نقشوں میں فرق ہے. تو وہ نقشے اس طرح کے ہیں کہ جس میں جو بلاک کوڈ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے, کہیں پر کہیں کم ہو جاتا ہے. تو عملہ جو ہے وہ اس کا بڑا بڑا ایریا مل گیا. 2 بلاک کوڈ میں کرنے تھے اس کو 4 مل گئے, اتنا بڑا حصہ مل گیا, پورا نہیں کر پا رہا. کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو پورا نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد جان بوجھ کر یہ کام ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے تحت مردم شماری کا یہ خانہ شماری کا عمل پہلا ہوتی ہے. خانہ شماری میم شین نمبر, میم شین لکھا ہوگا آپ نے, لکھا ہوگا, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا گھر کاؤنٹ ہو گیا. میم شین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ایک گھر ہے اور میم شین اس میں ایک ڈلا ہوا ہے, ریڈ لگ جاتی ہے گھر کے باہر, آپ نے نیا پینٹ کروایا میم شین لگ کر. یار میں کہتا ہوں یہ ریڈ لگوا لو یار, نمبر تو کاؤنٹ تو ہو جاؤ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے دنیا میں کس طرح سے, میں نے میم شین نہیں دیکھا باہر ملکوں میں, یقین کریں. ابھی تو اس پہ آ جاؤ نا, ابھی تو باقی تو گنتی نہیں ہو رہی تھی جب چائنا میں میم شین لکھا, یا گنتی نہیں ہو رہی تو میں میم شین لگی ہوئی ہے, چھوٹی بات ہے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں, میم شین نمبر ہوتا ہے, ایک گھر ہے اس میں 5 فیملیز رہتی ہیں 5 فلورس پہ, 3 فلور پہ پورشن میں. میم شین 001 002 لگنا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, اگر گھر میں پہنچ بھی گئے تو ایک میم شین پہ 5 چلا دیے, ٹھیک ہے. ایک فلیٹ میں پہنچے, 2 فلور پہ چڑھیں بیچاری عورتیں ہیں, مرد جو بھی, باقی چھوڑ دیے. اس میں جینون بھی مسئلے ہیں عملے کے, اور ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے, ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی نہیں دے رہے, اور پالیسی بھی ہے سندھ حکومت کی. سندھ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کراچی حیدرآباد شہر اس کو ذرا سا کرٹیل کرو اور باقی کو دنا دن بڑھاؤ. اس کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ابھی بھی کراچی کی سیٹیں ہیں 44 صوبائی میں 130 میں سے, ادر دن کراچی باقی رہ گئیں. اگر گنتی ہماری پوری ہو جائے اور سندھ اور پورے سندھ کے مقابلے میں کراچی کا ریشو آدھا آدھا ہو جائے تو ہماری سیٹیں ہو جائیں گی 65, باقی ابھی ہو جائیں گی 65. وہاں بھی شہری موجود ہے مزید, تو شہروں میں یہ امید پیدا ہوگی کہ بھائی ہمارا بھی تو وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, تو اس سے پھر چیز بالکل بدل بھی سکتی ہے. اربن سندھ سے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 44 بھی نہیں چاہیے اور کم کرو. تو اس کا اب طریقہ یہ ہو رہا ہے کہ اندر مردم شماری بڑھ رہی ہے, کراچی کی مردم شماری گھٹ رہی ہے. تو مزید ہڑپ کرنے کے چکر میں آج یعنی جو بھی فگرز آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ بات پتہ چل رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیدھی بات ہے, ہم کوئی پھر اگین انڈیو چیز نہیں مانگتے. انٹیریئر سندھ کی جو جینون آبادی ہے کیوں نہیں آیا, سب آنی چاہیے, کوئی بھی ہو. اور جو کراچی کی آبادی ہے, چاہے اس میں سندھی ہو, مہاجر ہو, پختون ہو, افغانی ہو, برمی ہو, بنگالی ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, جو کشمیری, ہزارے وال, عیسائی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, جو بھی ہو, پارسی ہو, سب کو کاؤنٹ کریں آپ. ہیڈ کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے مردم شماری, پسند کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. کس طریقے سے گھپلا ہوتا ہے, عملہ نہیں پہنچ رہا, ڈیلیٹ ہو گئی ہیں ہزاروں بلاک کوڈ, غائب ہو گئے. 2017 کا ڈیٹ اڑا دیا تاکہ کمپیریزن نہ ہو. ہم نے یہ کہا تھا, ہمارا مطالبہ یہ تھا, اور ان پارٹیوں کی ذمہ داری تھی جو حکومت میں شامل ہیں, جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, ان کی جو حکومت میں شامل ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک ایسی ایس او پی بنتی جس میں اس ڈیجیٹل مردم شماری کے ڈیٹا میں اسٹیک ہولڈر پارٹیوں کو ایکسس ملتا. وہ چیک کر سکیں کہ 15 دن میں آپ نے کتنا کام کیا ہے. انڈیویجولی میں چیک کر سکوں کہ میرا شمار ہوا ہے, کلیکٹیولی میں دیکھ سکوں کہ میرے محلے کا شمار ہوا ہے, میرے علاقے کا, نارتھ ناظم آباد کا, فیڈرل ایریا, لانڈی کورنگی کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور میں یہ بھی چیک کر سکوں کہ میرے کراچی کا کتنا ہوا ہے, باقی شہروں کا کتنا ہوا ہے. اس میں کیا پرابلم ہے اگر آپ چیک کرا دیں گے تو؟ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ آج کی اس دنیا میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ لاہور کی آبادی اتنی ہے آج کی تاریخ میں, اور اتنی کاؤنٹ ہو گئی ہے اور اتنی رہ گئی ہے, تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں نہیں دکھا رہے؟ اور یہ ایس او پی کیوں نہیں بنوائی گئی؟ جو پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں انہوں نے یہ ایس او پی منظور کیسے کر لی بغیر اس کے؟ اب ہو یہ رہا ہے, ایک تو کاؤنٹنگ ہی کم ہوگی, پھر آخر میں شور شرابہ ہوگا اور ڈیل ہوگی, فیس سیونگ دی جائے گی. جو کریں گے وہ ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, ہاں کرنے نہیں دیں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے سب کو, جو ڈیل کرے گا ایکسپوز ہوگا. کیا ڈیل؟ پرانے وقت ڈیل یہ ہوگی کہ یار چلو تم بھی پیچھے ہٹو, ہم بھی آگے آتے ہیں ذرا, ہے نا. وہ جو خاتون جاتی ہے نا وہ کپڑا خریدنے کے لیے, تو وہ بالکل اس طرح سے ہوگا
کہ تم بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹو, میں بھی ذرا آگے ہوں, بارگیننگ کر کے اتنے پہ ڈن کر دو. تو یہ 2 کروڑ پہ ڈن کرنے کے یا 1 کروڑ 90 لاکھ پہ ڈن کریں گے اور کہیں گے دیکھا 60 سے 90 کروا دی. وہ بھائی 3.5 کروڑ 50 کا پلان لگ رہا ہے ان کا. نہیں ابھی تو یہ ہے نا, لیکن جب یہ ابھی بڑھائیں گے کریں گے, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, جو بتا رہا ہوں آپ تیسری پوڈکاسٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کوشش کریں گے اس بات کی کہ کسی ایک سرٹن پہ جس پر بالکل ہی آپ نے پہلے تو موت دکھا دی تو بخار پہ تیار ہو جائیں. کراچی والوں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے نا, موت دکھاؤ بخار پہ تیار کر لو. تو کیوں کر لو بھائی, فائدہ کیا, صحت مند کیوں نہیں ہو سکتے ہم؟ فائدہ کیا ہے؟ وہ بھائی پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, فائدہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک فائدہ تو میں نے 3.5 کروڑ کی جگہ یہ 1.5 کروڑ دکھا رہے ہیں, اس سے اور کیا کیا فائدہ ہوگا. میں نے ایک تو نمائندگی کا فائدہ ہو گیا, وسائل کا فائدہ. اب دیکھیں میں صاف بات ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے, انصاف کی بات ہے, اور سب پارٹیوں کو بولنا چاہیے, سب کی مرکزی لیڈرشپ کو بولنا چاہیے. میں تو جماعت اسلامی کے بارے میں بھی کہتا ہوں, ہمارے امیر نے بات کی ہے اس پر کہ تحفظات دور ہونے چاہیے, باقی پارٹیاں کیوں نہیں کرتی. مستقل پتے کی بنیاد پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب آپ کراچی میں رہنے والے 3.5 کروڑ لوگوں میں تقریباً 1.5 کروڑ تو کم از کم ایسے ہوں گے نا جن کا مستقل پتہ کسی کا KPK کا ہے, کسی کا پنجاب کا ہے, کسی کا انٹیریئر سندھ کا ہے, کسی کا کشمیر کا ہے, بلوچستان کا ہے, گلگت بلتستان کا ہے, ساؤتھ پنجاب پورا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ مستقل پتے کی بنیاد پر ایک کلک سے وہاں پر بھیج دیں گے اور آخر میں کہیں گے آپ کی آبادی اتنی ہو گئی, چلو ہم نے کچھ بڑھا دی یار, کچھ کم کر دی, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 40 لاکھ KP کے لوگ رہتے 40 سال سے, 20 سال سے, 25 سال سے, 2 سال سے یہاں رہیں, تو کاؤنٹ مردم شماری کے اصول کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ رہتے یہاں, انفراسٹرکچر یہاں کا یوز کرتے ہیں, اور ٹیکس بھی دیتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اور ہمیں ان کے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو سمجھ لو کہ ہمیں کسی سندھی, کسی بلوچ, کسی پختون کے یہاں رہنے پہ اعتراض نہیں, بلکہ یہ کراچی کا حسن ہے, خوبصورتی, ہم چاہتے ہیں یہ سب رہیں اپنے اپنے. یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے میری نظر میں. ہم جب باہر نکلو گے نا ملک سے تو پتہ چلے گا کہ یار دبئی میں کون ہے بھائی, دبئی میں بھی سب رہتے ہیں, امریکہ میں وہاں آرام سے رہیں گے, یہاں لڑیں گے. اصل میں لڑتے نہیں ہیں, لڑاتے ہیں. لڑانے والے ایک ہوتے ہیں, ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں. ہمیں ابھی تک یہ کام چلا ہے. یہ تو سچ ہے, سچ ہے نا بھائی. تو ہم کیوں لڑیں بھائی, ہم کیوں لڑیں, ان کو کیوں نہیں لڑائیں جو ہمیں لڑاتے ہیں. تو اب آ جائیے آپ اس پر. اب لیکن بات مستقل پتے والے, اب 40 لاکھ لوگ یا 30 لاکھ لوگ جو کراچی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور KP میں کاؤنٹ ہوں گے, تو جب NFC ایوارڈ ہوگا, نیشنل فائنینس کمیشن, تو اس میں آبادی کے 80% 90% آبادی کاؤنٹ کرتی ہے, اس میں باقی اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں. تو آپ کو وسائل ادھر چلے گئے, پنجاب میں چلے گئے, ٹھیک ہے, بلوچستان کے تو خیر شمار قطار میں بیچاروں کا کیا ہے, تو مینلی تو یہ 2 ہیں. یا انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں گے. انٹیریئر سندھ میں کس طرح جائیں گے وہ الگ بتاتا ہوں میں آپ کو. پورے صوبے کے وسائل جب ہوتے ہیں NFC ایوارڈ میں, تو اندر چلے گئے, رہائش یہاں, ٹیکس یہاں, کام یہاں, محنت یہاں, مزدوری یہاں, انفراسٹرکچر یہاں, پانی یہاں استعمال کر رہے ہیں, بجلی یہاں استعمال کر رہے ہیں, کاؤنٹ ہو رہے ہیں KP میں. کیوں کاؤنٹ ہو رہے ہیں پنجاب میں؟ تو KP کی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے حق اور انصاف کی بنیاد پر یہ بات کریں کہ ہمیں وہیں کاؤنٹ کرو. اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی جمہوریت ہے اور انسانیت ہے تو حق بات کریں, اپنی اپنی قوم, اپنے اپنے ووٹ کی بات نہ کریں کہ میں اگر یہ کہوں گا تو KP کے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہم بتاتے ہیں نا آپ کو, ہم مہاجر تھے نا, ہیں, لیکن ہم نے جب پیپلز پارٹی کی زیادتی دیکھتے ہیں تو وہ بھی بات کرتے ہیں, اور جب MQM کی زیادتی دیکھتے ہیں تو بھی بات کرتے ہیں. تعصب تو کسی قوم سے محبت کرنا تھوڑی کوئی تعصب ہوتا ہے. مہاجر سے کرے, پختون سے کرے, لیکن اس محبت کی بنیاد پہ دوسرے سے نفرت نہ کرے, یہ تعصب ہے. اس محبت کی بنیاد پر حق کی بات سے پیچھے نہ ہٹے. اگر پنجابی نے زیادتی کی اور سندھی بولے کہ پنجابی نے زیادتی کی, لیکن اگر زیادتی سندھی نے کی تو سندھی میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ سندھی کی زیادتی, مہاجر کو یہ ہونا چاہیے کہ مہاجر نے زیادتی کی. تو یہ تعصب نہیں ہے. قوم سے محبت کریں, اس کی خدمت کریں, کام کریں, کس کو اعتراض ہے. لیکن جب پارٹیاں, سندھ میں اس کا رول الگ ہوگا, پنجاب میں الگ ہوگا, اور جب پارٹیوں کی لیڈرشپ بات نہیں کرے گی کراچی کے اس جنون ایشو پہ, تو پھر محرومی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی, پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو کیوں KPK میں موجود پارٹیاں یہ بات نہیں کرتی کہ کراچی کی گنتی پوری کرو, اور اگر ہمارے 40 لاکھ لوگ یہاں کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو اس کو کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے. PTI کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس وقت, لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے, حق بات کرنی چاہیے. میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس جنون ایشو پر بات کریں. سب سے زیادہ آواز ان کی ہے اس وقت. نواز شریف صاحب پاورفل, وہ تو حکومت ہے نا, لیکن خان صاحب KP میں اس وقت بہت پاورفل ہے نا. وہ بات کریں گے تو بات میں کتنا وزن پیدا ہوگا. ایسے ہی ہے. پنجاب کے لوگ کیوں نہیں بات کرتے بھائی؟ پنجاب کے لوگ, اور پنجاب میں اب PTI کی بھی فالوئنگ ہے اور نون لیگ کی بھی فالوئنگ ہے, جو بھی ہے, جس کی بھی ہے, ان کو بات کرنی چاہیے نا کہ یار یہ 40 لاکھ لوگ کراچی میں کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہے جو پنجاب میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں. رہتے تو وہاں ہیں. مردم شماری میں ڈی فیکٹو بنیاد پر مردم شماری ہونی چاہیے نا.
انہوں نے کہا نہیں وہ ڈیفیکٹو کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے, ڈیجورے پہ ہوگی. ہم نے کہا ڈیجورے کا تو مطلب ہوتا ہے دوسرا, ڈیفیکٹو کا مطلب ہوتا ہے ایکچوئل. انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم آپ کی ساری ڈکشنری مانتے ہیں, آپ ڈیفیکٹو کرو کہ ڈیجورے کرو, آپ چلو اردو میں یہ کر لو کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کو گن لو, جو جہاں رہتا ہے وہاں گن لو, جو جہاں رہتا ہے چاہے اس کا مستقل پتہ انگلینڈ کا کیوں نہ ہو. یہ اصول ہے نا, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اس دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سارے لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے بھائی؟ یہ پارٹیوں کے ہیڈ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ یہ ڈومیسائل کی بنیاد پہ کیوں چلتے ہیں؟ یہ جو زرداری صاحب ڈومیسائل کی بات کرتے ہیں, میں تو حیران ہوں زرداری صاحب ڈومیسائل کی بات کر رہے ہیں. خود اپنے ڈومیسائل کا کیا کر رہے ہیں؟ کراچی والوں کے ڈومیسائل کا کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ دس از سو. تو یہ بات ہے کہ نہیں. تو اب آپ NFC یعنی نیشنل فائنینس کمیشن میں جو پیسے ہوتے ہیں اس میں آبادی کا بڑا شیئر ہوتا ہے, تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ حق کتمان حق کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں, قرآن کی زبان میں, حق کو چھپاتے ہیں اور جنون بات نہیں کرتے کہ یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نمبر 1. اس سے دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ریپرزنٹیشن, پارلیمانی نمائندگی. ایک تو میں نے ود ان سندھ بتا دیا آپ کو, نیشنل اسمبلی میں بھی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کراچی کی 21 سیٹیں اس وقت, ایکچولی یہ سیٹیں 34-35 ہونی چاہیے جو ہماری ابھی آبادی ہے کم از کم, ٹھیک ہے نا. اب تو وہ 21 سے بھی کم کرنے کے چکر میں, کیونکہ وہ اگلی کسی حساب کتاب میں پیپلز پارٹی جو کہ پسندیدہ پارٹی ہے تو اس کے نمبر زیادہ چاہیے ان کو. یہ تو چلتا ہے ہمارے ملک میں.